اسی طرح سے اب آخر پہ میں ایک اور چیز بھی کلیئر کروں کہ جب حکومتیں گھٹنے ٹیکنے لگتی ہیں اور ریاست کو جو ہے وہ اور حکومت وہ اس طرح کے دھڑوں کے آگے بڑھ بڑھ کے وہ پھپھے کٹنی کی طرح ماں سے بھی زیادہ وہ لاڈ کرنے پہ اترتی ہے، تو بعض ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتی ہے، جیسے یہ احترام رمضان آرڈیننس نافذ ہوا پڑا ہے، اور اسلام میں وہ میں نے آج یہ نکال کے اس کے لیے رکھی ہیں چیزیں کہ روزہ دار کے سامنے کھانا پینا جو ہے اس کے معاملے میں کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈیننس جاری کرنے کا کوئی حکم دیا ہوا تھا یا اس کے بالکل الٹ تعلیم ہے؟ سنن ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل الصائم اذا کھلا اندہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم اذا اکل اندہ المفاطیر صلت علیہ الملائکہ، اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی حضور میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہو جانے تک فرشتے روزہ دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سنن ترمذی ابواب الصوم، یہ میں نے پہلے پڑھ دیا ہے۔ پھر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم، اور یہ بھی سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم اذا اکلا اندہ، کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جبکہ بعض حاضرین مجلس کا روزہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو فرشتے اس یعنی روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبلال غداء یا بلال فقال انی صائم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکل ارزاقنا و فضل رزق بلال فی الجنت، اشعرت یا بلال ان الصائم تسبح عظامہ و تستغفر لہ الملائکۃ ما اکل عندہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم اذا اکل عندہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال ناشتہ کر لو۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور میرا روزہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا زائد رزق جنت میں ہے۔ اے بلال کیا تجھے معلوم ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا جائے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم کتاب الصیام میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 رمضان کو غزوہ میں آپ کے ساتھ گئے، ہم میں روزہ دار بھی تھے اور بغیر روزے کے بھی، نہ تو روزہ دار نے روزہ نہ رکھنے والے کو اعتراض کا نشانہ بنایا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے نے روزے دار کو۔ اب یہ ہے آپ کے پاس جو تعلیم موجود ہے، اس تعلیم کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سوائے جنرل ضیاء الحق کی وہ اسلامائزیشن جو اسی طرح کی اسلامائزیشن تھی جس طرح کی کل آپ نے اسمبلی میں سنتے رہے حکومتی پارٹی کے ارکان اور باقی سارے راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی سے، یہ پولیٹیکل منافق لیڈرشپ اور وہ جو اس وقت ان سب کا سردار تھا ضیاء الحق، ان ساروں نے عامت الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسا ورژن بنا کے صلاۃ کمیٹیاں قائم ہو رہی ہیں، ڈنڈے سے نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں اسلام کے اوپر کیسے بدنما اور بدترین داغ کیوں نہ لگتے ہوں۔ اور
وقتی گین کرنے کی خاطر پوری دنیا میں اور پورے آنے والے زمانوں میں اور آنے والی نسلوں کی نظر میں اسلام کو بدنام اور تنگ نظر دین کے طور پر انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ اور یہ جو پچھلا ہفتہ آپ نے تماشے دیکھے ہیں، ان تماشوں کو آنکھوں سے دیکھنے والے منصبہ نبی فقتلہ پہ تو ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ وہ ان کے ذریعے جو اسلام ان تک پہنچ رہا ہے اس کا ذہنی طور پر قطعی انکار کریں گے۔ اور وہی جو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ پاکستان آگے آتا تھا زندہ باد، کہتے نہیں پاکستان سے زندہ بھاگ، یہ پاکستان سے زندہ بھاگ کی طرف آپ لے کے آ گئے ہیں۔ بدترین صورتحال پہ آپ چیک میٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کا میڈیا بھی، آپ کے پولیٹیشنز بھی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی، اور یہ آپ کے ملوانے بھی۔ ان کو آپ حکومت دے نہیں سکتے، دنیا کے سامنے آپ یہ سارا کچھ ان ملائیت زدہ ذہنوں کے سپرد نہیں کر سکتے، اور ان سے جان چھڑا کے اور ان کو سیدھی طرح کھڑے ہو کے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کنفیوژن در کنفیوژن، ایک سے بڑھ کر ایک حماقت میں آپ سکرو ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سچ آپ کا علاج تھا وہ آپ نے بولنا کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ آج تک دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب کے بقا اور فلاح کا ضامن نہیں بنا، آپ کا کیسے بنے گا؟ فی امان اللہ، السلام علیکم۔